बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली के पहले इजलास में ही कैदी नंबर 804 के डंके बज गए हैं। नवाज शरीफ को असम्बली से क्यों भागना पड़ा है और नवाज शरीफ जब दस्तखत करने के लिए आए तो उस वक्त क्या माहौल था, और जो मैंडेट चोरी करके पहुंचे आज उनके साथ क्या हुआ, इस हवाले से तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के अरकान की क्या हिकमत अमली थी और किस हद तक वो कामयाब हुई, और आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। और साथ ही फजलुर रहमान ने आज एक बड़ी आम बात की है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, इसके पीछे क्या बुनियाद है, इस पर भी बात करेंगे। और निगरान वजीर आजम ने जाते जाते सदर अलवी के साथ बदतमीजी की है, और इसका इजहार खुद सदर अलवी ने किया है। ये क्या बदतमीजी है, इस पर भी बात होगी। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है, निगरान हुकूमत बेसिकली निगरान तो नहीं है, उसका स्टेटस काबज हुकूमत का है। और कब्जा किसने दिलवाया है, पाकिस्तानी कौम जानती है। वही जिन्होंने मैंडेट चोरी करवाया है। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर आइन, जमहूरियत, कानून पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ एक महाज जो बनाना है, ये पाकिस्तान के हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों के अंदर बैठी हुई शख्सियात ही ये सारा फरीदा सर अंजाम देती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सिस्टम है वो है ही कोई नहीं। आप देखें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने दिए गए, आइन इसमें वादे था। लेकिन जब जुडिशरी आपकी कमजोर हो, मीडिया कमजोर हो और टाउट माफिया वो हर तरफ छाया हुआ, तो फिर मुल्क के अंदर आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक के जनाजे निकलते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत कहाँ पहुंच गया। अफगानिस्तान का जो पैसा है वो आज 3-4 रुपए के बराबर एक अफगानी जो रुपया है वो चला गया है। और इसके साथ ईरान आप देख लें, अमेरिका की तमाम पाबंदियों के बावजूद वो कहां पर खड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों से ये जो अलायंस है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इस अलायंस ने पाकिस्तान को कहां तक पहुंचाया है, ये इस पे अलहदा बहुत सारी चीजें जो है वो लाने की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह करे सब जो है वो चले। अब एक बड़ी अजीब सूरत हाल है, और वो ये है कि पहले मैंडेट चोरी किया, और चोरी भी नहीं किया बल्कि डकैती की, पाकिस्तान की आवाम की तौहीन की, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ जंग छेड़ी। और अब जो है वो कहते हैं जी आपस में तामल के साथ, बुर्दबारी के साथ, यानी अजीब किस्म के ये लोग हैं। लेकिन जो सदर अलवी हैं, उन्होंने, आपको इल्म है कि जो है वो इजलास नहीं बुलाया था। जब उन्होंने इजलास नहीं बुलाया तो फिर जो निगरान वजीर आजम साहब है, अनवार उल्लाह काकड़, उन्होंने फिर जो है वो सदर साहब को लिखा, और उसके अंदर जो जबान इस्तेमाल की वो बदतमीजी पर मबनी, और इसका इजहार खुद जो है वो सदर साहब ने किया है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी आम है। जो रात गया सदर अलवी साहब ने इजलास तो बुला लिया, लेकिन मशरूत तौर पर अगर वो इजलास अब ना भी बुलाते तो चूंकि इन्होंने इजलास तो करना था, और वो ज़ाहिर है कानून आइन को किसी को गरज कोई नहीं है, और पीछे किला मजबूत हो तो यहाँ इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो सदर साहब ने इजलास बुला लिया, लेकिन उनका ये नोट जो है अब उस तारीख का हिस्सा हो गया है। वो कहते हैं मैंडेट आर्टिकल 51(2) में दिए गए वक्त मजकूरा तहफुजात और 21वें दिन तक मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की उम्मीद के पेश नजर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब किया जाता है। आइन के आर्टिकल 51 के तहत होने वाली मशक को 21 दिनों में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अभी तक इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर सका। समरी के पैरा 14 में निगरान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर ममलकत अपने मौक़िफ़ का इआदा करते हैं। आइन के आर्टिकल 51 और 91 पर सबको अमल करना चाहिए और इनकी रूह के मुताबिक नाफज किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह निगरान वज़ीर आज़म ने जो जबान इस्तेमाल की है वो काबिल एतराज़ है, और काबिल एतराज़ जबान पर बहरहाल वो निगरान वज़ीर आज़म की बेचारे की क्या औकात है। उनको जो लाए हैं वो जो कहेंगे वो तो एक ऐसे ही जाते जाते, यानी इस तरह के छोटे लोग उनको पाकिस्तान पर ऐसे मुसल्लत किया गया जो मिसिंग पर्सन, लापता अफराद को जस्टिफाई करते हैं। जो इस तरीके से टाउट के तौर पे जो लोग जितने हैं आप देखें उनकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी जगह होती है, तो ये चीजें चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इंटरसेप्ट ने ये ब्रेकिंग स्टोरी की है, और अब तो आ चुकी है मीडिया के ऊपर भी, और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, अमरीकी जो सेनेटर्स हैं, 31 सेनेटर्स ने वो सदर जो बाइडन को खत लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये इलेक्शन डकैती हुई है इस पर बाज़ाब्ता इसको जमहूरियत के लिए
یہ کوئی اچھا نہیں ہے، بلکہ اس پر انویسٹیگیشن کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے حکومتی سطح پر جو ہے وہ بڑا یہ سخت رد عمل آیا ہے، اور جو بائیڈن جو ہے اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ جس طریقے سے یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس پورے معاملے پر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت سر دست ایک طرف عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط جو ہے وہ جانا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ 31 سینیٹرز کا جو بائیڈن کو یہ خط، اب یہ ایک خبر کی حد تک ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو آپ سمجھیں کہ پاکستان سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک جو ہے وہ یہ ساری چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے جو اس وقت آج جو ماحول بنا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھیے کہ مینڈیٹ چوری تو آپ نے کر لی، لیکن یہ سارا کرنے کے بعد بھی فضل الرحمان سے آج پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جناب، انہوں نے کہا جی مجھے یہ اسمبلی زیادہ چلتے نظر نہیں آ رہی، اگر ایسے ہی رہا تو یہ زیادہ دیر یعنی یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ ان کو بھی پتا ہے، یعنی پہلے آپ مینڈیٹ چوری کر کے آئے، پھر آپ نے اپنے بیانیے دفن کیے، پھر آپ آج خواجہ آصف جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ملٹری میس کے اندر بلا کے تو ہمیں کہا جاتا تھا جنرل باجوہ اور فیض حمید کی طرف سے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، اور پھر نواز شریف جس طرح گھٹنے ٹیکے ایکسٹینشن کے اندر ووٹ دیا، یہ سارا کچھ ایک ڈیل کے تحت وہ ساری چیزیں جو بھی ہو رہی تھی اور جس پر بات ہوتی ہے۔ تو اب جو کچھ یہ ہوا ہے مینڈیٹ، آپ دیکھیں نا آج اون چودھری، علیم خان، وہ وسیم قادر بگوڑا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے اندر یوسف رضا گیلانی جیسا بندہ جعلی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے تو وہ یہاں پہ اسمبلی میں پہنچا ہے۔ اوپر آیات لکھی ہوئی ہیں، تو آیات کے نیچے یعنی کتنی بے شرمی ہوگی کہ آپ کو ووٹ نہیں ملے، عوام نے آپ کو رد کیا، آپ نفرت کی علامت بنے، لیکن ذلت اور رسوائی کا تاج اپنے سروں پہ پہن کے آپ حلف اٹھانے آ گئے اسمبلی کے اندر، اور یہ چیزیں تو آپ کو پیچھا کرتی رہیں گی۔ تحریک انصاف کے جو آج اراکین کی حکمت عملی تھی، اور جو صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر کمزوری نظر آئی، کیونکہ وہاں پہ ایک باقاعدہ پولیس سٹیٹ بنا دیا گیا تھا، کرفیو کا ماحول بنا دیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے سامنے، لیکن آج پرویز اشرف جو راجہ ہیں، آپ کو علم ہے، وہ اسپیکر ہے، اور ابھی آگے نئے اسپیکر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ جنید اکبر ڈپٹی اسپیکر کے لیے، اور جو اسپیکر کے لیے آپ کو علم ہے وہ آ رہے ہیں یہاں پہ سارے جو احباب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ہی امپیکٹ اپنے طور پر وہ ڈالنے جا رہی ہیں، لیکن اس ماحول کے اندر تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، خاص طور پر شیر افضل مروت اور علی محمد خان، یہ دونوں ماسک پہن کے عمران خان کا آئے، اور ماسک عمران خان نظر آ رہا ہے جب نواز شریف کو انہوں نے دستخط کیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں ہارا ہوا نواز شریف جب وہاں رجسٹر پر دستخط کرنے کے لیے آیا تو چور چور کے نعرے تو لگنے تھے، لیکن پھر میاں صاحب، مریم نواز، شہباز شریف، وہ اچانک جو ہے ان کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ بھاگے ہیں، یا مطلب ہے ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں تو ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے، چونکہ پتہ ہے کہ ہر طرف چور چور کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور یہ چور تو چھوٹا لفظ ہے، اب تو ڈکیٹی ہے، یہ بندوق کی نوک پہ ڈکیٹی ہوئی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ۔ یعنی ہر جگہ پہ جہاں بھی دھاندلا ہوا ہے، انتظامیہ نے اور اس کے اندر کچھ خفیہ جو اہلکار ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ اب ہر ضلع سے پوچھیں، وہاں پتہ ہے کہ کس کس ادارے کے لوگ جو ہے وہاں پہ موجود تھے، اور کس کو باہر نکالا گیا، کیسے مینج کیا گیا، ہر جگہ کی کہانیاں آپ کو جو ہے وہ لوگ ہمیں روز اس طرح میسجز کے اندر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر ماسک پہن کے، پھر تصویریں اور پوسٹر لے کے، پھر عمران خان زندہ باد، قیدی نمبر 804، کون بچائے گا پاکستان، نعروں کی گونج کے اندر آج قومی اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ تو گرم رہا، اور پھر عمران خان کو بھی گھڑی چور ایک وہ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ گاڑیاں چور جو ہے وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اور ہار چور ایک جو ہے وہ آپ کو علم ہے جو اس وقت اہلیہ تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، وہ ان پر ایک ہار چوری کا بھی بڑا معاملہ تھا، بعد میں وہ ہار واپس ہوا تھا اور غلطی ہو گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کے تو ایک گھڑی کو پکڑا ہوا ہے، اور بات کوئی نہیں ہے، کوئی کرپشن کیس عمران خان کے خلاف نہیں لا سکے۔ تو یہ جو چوری اور ڈکیٹی ہے یہ ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنی نشستیں واپس لے پائے گی؟ تو بھئی نشستیں تو ظاہر ہے جنہوں نے دی ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، تو وہ واپس شاید مشکل ہوں، کیونکہ جب عدالتی نظام تباہ ہو جائے، جب چیف جسٹس آف پاکستان جیسی کرسی پہ ایسی شخصیت براجمان ہو جائے جن کا جھکاؤ واضح نظر آئے، اور ان کے فیصلے بول رہے ہوں اور ان کا رویہ بول رہا ہو،
جب آگے نون لیگ کا بندہ ہو تو وہ ان کا رویہ نرم پڑ جائے، اور تحریک انصاف کا بندہ ہو تو ان کا ٹیمپرامنٹ ہائی ہو جائے، اور نیچے ہائی کورٹس کے اندر جو ججز ہیں وہ بھی اسی طرح، اور نیچے جو ماتحت عدالتیں ہیں ان کو تو انہیں نے چھتری فراہم کرنی ہوتی ہے. تو اوورآل ہمارا جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکا ہے. پاکستان کے جو ادارے ہیں یعنی قرضہ یہ لیں گے اور کہیں گے کہ ملک کے نام پہ لے رہے ہیں، کھا یہ جائیں گے، اور پوری قوم پر وہ قرض چڑھے گا. بجلی، اشیاء خرد و نوش، گیس، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور اس ماحول کے اندر بھی یہ کوئی ایسا منصوبہ لے کے نہیں آئیں گے جس کے ذریعے ہماری ایکسپورٹ بڑھے، جس کے ذریعے انڈسٹری جو ہے وہ باقاعدہ ڈیولپ ہو پاکستان کے اندر، نوجوانوں کے اندر سکلز کے اندر اضافہ ہو، پاکستان کے اندر پیسہ آئے. بلکہ یہ دو چار موٹر ویز بنا کے، اس طرح کے میٹرو ٹرین بنا کے، اس پہ ڈانس کر کے یہ سارا تماشا کریں گے. تو آج جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر یہ پہلا اجلاس تھا، بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، بڑا ماحول گرم ہوا ہے. یہی کچھ باقی اسمبلیز کے اندر بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ کمپنی اپنے انجام کو پہنچنی ہے. اور اگر زبردستی دھاندلی کے ذریعے اور ڈکیٹی کے ذریعے یہ جو مینڈیٹ ہے، یہ ایکسٹینشن ایک تک بتایا جا رہا ہے شاید چل جائے، اور اس کے بعد یہ کمپنی چلنی نہیں ہے، بلکہ پھر عمران خان اور تحریک انصاف نے جس انداز میں آنا ہے، اور اس کا جو ابھی موجودہ کردار ہیں، ان کو شاید بہت کچھ جو ہے وہ اس وقت سہنا پڑے گا. بہت کچھ جو ہے ان کے لیے وہ معافی اور فتح مکہ کا ماڈل شاید نہ ہو. جو سیاسی مخالفین کے لیے ہوگا تو وہ پھر پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے بہرحال یہ چیزیں چلتی رہیں گی. سسٹم تباہ ہے، اور ڈکیٹی، چوری، جو کچھ ہوا ہے یہ ناقابل برداشت ہے پاکستانی قوم کے لیے. اب اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد جو لوگ نہیں پہنچے، قومی اسمبلی کی 70-80 نشستوں پہ ڈکیٹی، پنجاب اسمبلی کی 115 نشستوں پہ ڈکیٹی، 8-10 نشستیں کے پی کے کی وہاں پہ ڈکیٹی ڈالی گئی، اور اسی طرح جو سندھ ہے وہاں سے 20-25 سیٹوں پر ڈکیٹی کر کے تو تحریک انصاف کا مینڈیٹ جو ہے اس کو آگے پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا. اور آج خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہماری تو نشستیں زیادہ آنی تھی، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے. بھائی یہ لطیفے ہیں جی. آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.